تک ہماری روح وہ خاص تزکیہ حاصل نہیں کرتی اور باطن میں وہ خاص طہارت پیدا نہیں ہوتی اور دل کے اندر وہ خاص پاکیزگی نہیں آتی، اتنی دیر تک آپ جتنے مرضی صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، آپ 20 مرتبہ صابن سے وجود دھو لیں، لیکن اگر اندر دھبا ہے، اندر میل کچیل ہے۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ پاک ہوئے تے پاک کی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، جے تو پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے تون دے نالوں ایکو تولا ٹکڑا دل دا۔ وہ جو تیرے اندر دل کا ایک ٹکڑا ہے اسے دھو ڈال، اس کی صفائی کر، طہارت حاصل کر، باطنی پاکیزگی۔ سب سے پہلے باطنی پاکیزگی کے لیے سوچیں پاک کریں، ہر وقت نہ برا سوچا کریں۔ ساری دنیا غلط نہیں ہوتی، سارے رشتہ دار خراب نہیں ہوتے، سارے دوست لالچی نہیں ہوتے، سارے اسلام لینے والے مفاد پرست نہیں ہوتے۔ سب کے بارے میں اپنے ذہنوں کے اندر ہر وقت کے تصورات برے نہ پیدا کریں۔ جب بندہ ہر وقت ہی برا سوچتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، بری رائے رکھتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ نہ باطنی طور پر سخت ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی کو اچھا سمجھتا ہی نہیں تو کسی سے محبت کرے گا؟ جب اس کی نظر میں کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں تو رحم کے جذبات پیدا ہوں گے، وہاں صلہ رحمی پروان چڑھے گی۔ اچھا سوچا کریں، اچھا سوچیں گے نا تو جو اللہ نے خوبصورت دنیا بنائی ہے یہ بڑی پیاری لگے گی۔ اللہ کہتا ہے میں نے بڑی حسین دنیا بنائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پیارا بنایا انسان، لیکن ہم چونکہ سوچتے ہی بدگمانی کے ساتھ ہیں، ہمارے تصورات کے اندر، سوچوں کے اندر ہی بڑا میل کچیل ہوتا ہے، تو دل اکثر لوگوں کے بارے میں سخت رہتا ہے۔ اچھا سوچیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے۔ بس اچھا گمان کریں، اچھا تصور کریں۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کسی وقت کو بندہ صحیح سلام نہ بھی نہ لے اور کسی وقت کوئی بندہ مسکرا کے نہ بھی نہ بولے تو اسے متکبر نہیں کہنا یار ہو سکتا ہے بیچارہ پریشان ہو سکتا ہے اس کے وجود میں کوئی تکلیف ہو، اس کے لیے دعا کرے۔ دنیا میں دکھ تو دیکھے کتنے پھیلے ہوئے ہیں، آزمائشیں دیکھیں کتنی ہیں، بیماریوں کا کتنا زور ہے، تو اگر ہر وقت کوئی مسکرا کے نہیں بھی مل سکا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ لوگ سارے غلط ہو گئے۔ اچھا گمان، اچھی سوچیں، یہ آپ کے دل کو پاکیزہ کرے گی۔ اور دوسرا نا، حسد نہیں کرنا۔ اسی ویسے کردے نہیں، اسی کہنا دوجہ ہی کوئی کردہ ہے۔ کوئی بھی بندہ نہیں منتا میں کسی کو لو حسد کرنا، تو پتہ نہیں پھر کردہ کون ہے۔ جی میں چونکہ مسافر ہوں نا، تو پاکستان کے کونے کونے پہ سفر کرتا ہوں، تو میرا ایک پیار والا ٹرک ڈرائیور ہے، دوست ہے میرا، جاننے والا ہے، تو اس نے پیچھے لکھا ہوا ہے ٹرک کے نا کہ سڑیا نہ کر، دعا کریا کر۔ تو میں نے ایک دن اس کو کہا، چائے پہ مل گیا کسی جگہ، تو میں انہوں کہتا ہوں کدے کدے کو سڑ دے، کہنا یہ اللہ دا شکر ہے میں تو کسی کو نہیں ساڑ دا۔ تو میں کیا پھر تو اعلان کو کر دا پھر دے کہ دنیا ساڑ دی۔ آج کل تو کوئی مانتا ہی نہیں کوئی کسی سے جلتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، پناہ مانگو اس وقت سے جب کوئی حسد کرنے والا حسد کرے۔ حسد کرتے ہیں، مانتے نہیں۔ اچھا ہمارے پنجابی میں حسد کا مطلب لوگ کرتے ہیں جلنا۔ حسد کرتا ہے یعنی مجھ سے دسو جڑا سڑدا ہوئے انہوں سکون مل سکتا ہے، وہ تو سڑن دیا ہے، تو وہ کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، بے سکون رہتا ہوں۔ بھئی اگر آپ کسی سے جلتے ہیں تو یہ جلنا ہوتا ہے، اس کی تو تپش ہوتی ہے۔
اس سے تو بندہ بےقرار ہوتا ہے. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے. کسی سے حسد کی ضرورت، رب نے جسے جو دیا ہے بہتر دیا. یہ جو ہمارا وجود ہے نا، یہ جو ہمارا چہرہ ہے، یہ ہماری مرضی سے نہیں. فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ کہتا ہے جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے. تو یہ چہرہ کس کی چاہت ہے، ہماری کہ ہمارے رب کی مرضی ہے؟ تو پھر میرے بھائی جو میرا چہرہ ہے، مجھے کسی اور کو دیکھ کر کوئی تھوڑا کسی احساس کا شکار ہونا چاہیے. کہنا چاہیے میں کوئی خود سے بنا ہوں، میں سب سے پیارا ہوں اس لیے کہ رب نے اپنی رضا سے میرا چہرہ بنایا ہے. اللہ نے جو ماں باپ مجھے دیے ہیں وہ سب سے کمال دیے. جو اساتذہ مجھے ملے ہیں وہ اساتذہ کسی کے بھی نہیں. جو شیخ اللہ نے مجھے عطا کیے، میں نیواں تے میرا دل بر سونا تے سونا جویں سویرا. او بھائی یہ تصور پیدا کریں اپنی زندگی میں. یہ خوش رہنے کا طریقہ ہے کہ جو میرے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس ہو. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو خوش رہیں گے آپ، حسد نہیں کریں. اور پھر تیسری بات، تکبر کا کبھی شکار نہیں ہونا. یہ تکبر آ جاتا ہے لوگوں میں، کچھ کا برادریوں میں بھی تکبر ہے. یہ جاہلانہ سوچ ہے. برادریاں تو تعارف کے لیے ہوتی ہیں. اور اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہ بھی تو بتاؤ کہ اندر ایمان بھی ہے، کہ خالی کوئی قبیلے کا نام لے کے تم بلند و بالا ہو گئے ہو. تو برادری کا تکبر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کچھ لوگوں کو علم کا تکبر ہوتا ہے. وہ ساری دنیا کو جاہل کہتے پھرتے، فلانا بھی جاہل ہے، فلانا بھی ان پڑھ ہے. تو بھئی آپ پڑھے لکھے ہیں تو پھر آپ جاہلوں کو پڑھا دیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جاہل کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا یہ تو آسان بات ہے، یہ تو کوئی بھی کر لے گا. آپ پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، سمجھدار ہیں، ڈگری آپ کے پاس ہے، تو جاہلوں کو عالم کرو نا. نبی کریم علیہ السلام کا کمال کیا ہے کہ حضور نے عرب کے بدو جو اونٹ اور بکریاں چراتے تھے، محبوب نے انہیں دنیا کا رہنما بنا دیا ہے. یہ کیا، میں ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا تو یہ فلائٹس جو عمرے کی ہوتی ہیں نا اکثر، ان میں بیچارے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جو کمیٹیاں ڈال ڈال کے عمرہ کرتے ہیں، یا کسی نے مہربانی کر دی تو اس نے بھیج دیا. تو کچھ سادے لوگ بھی ہوتے ہیں دیہاتوں کے، اور ان پڑھ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. تو ایک بزرگ آئے، تو اب ظاہر ہے کہ روز تو وہ فلائٹ میں سفر نہیں کرتے، تو وہ جیسے بس میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی آ کے ویسے ہی بیٹھ گئے. جہاز کی جو سیٹ خالی نظر آئی وہ اس میں بیٹھ گئے. اب وہ جہاز کا عملہ تھوڑا سا ان سے بحث کرنے لگا کہ آپ اپنا سیٹ نمبر دکھائیے اور آپ اپنی سیٹ پر جائیے، یہ تو آپ کی نہیں ہے. تو سادے آدمی تھے، تھوڑا سا گزارش کرنے لگے کہ چل کے پیچھے جاؤں گا تو یہیں ٹھیک ہے، مجھے جگہ مل گئی. تو میرے پیچھے ایک سیٹ پہ ایک نوجوان بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا اے ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، انہیں انج دا ہی رہنا ہے. تو میں نے پلٹ کے دیکھا انہیں، میں نے کہا بابا جی آپ کے گاؤں کے؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ انہوں نے کافی بڑی ڈگری بتائی، غالباً MBA تعلیم بتائی ہوگی. میں نے انہیں کہا کہ یار اگر آپ کی ڈگری اس وقت آپ کے پاس ہوتی نا تو میں نے پکڑ کے نا آپ کی ڈگری کے 2 ٹکڑے کر دینے تھے. پڑھے لکھے آدمی آپ، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو آپ کو سمجھ ہوتی کہ یہ میرے گاؤں کے ہیں اور سادے آدمی ہیں، تو آپ کو تو اٹھ کے جا کے دروازے سے ان کا بازو تھام کے لانا چاہیے تھا، اور سیٹ نمبر دے کے انہیں سیٹ پر بٹھانا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے تھا، پانی کی بوتل دینا چاہیے، اور پھر کہنا چاہیے تھا بزرگوں گھبرانا نہیں، میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو مجھے آواز دے لینا. یہ تعلیم ہے، یہ سکھایا ہے آپ کو ڈگری نے کہ آپ طنز کر رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں اور پھپتیاں کس رہے ہیں، بوڑھوں اور بزرگوں کا معاذ اللہ مذاق اڑا رہے. تو یہ تکبرانہ سوچ ہے
کیا آپ کو چند ایڑے ترچے لفظ سمجھ میں آ گئے تو باقی ساری قوم آپ کے نزدیک جاہل ہو گئی؟ یہ رویہ درست کوئی تکبر بھی انسان کو کسی حال میں بھی ٹھیک نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں. اچھا اس کا اب ذہن بن گیا میری بڑی شان ہے، اب وہ بڑی مصیبت اس کی جان کو بنی ہوئی ہے. وہ کہنا ہے میں گیا تے نہ میں نوٹ کے استقبال ہی نہیں کیتا، فلاں نے نعرہ ہی نہیں لگایا، آگے سیٹ ہی نہیں دی، دیکھو جی میں علاقے کا اتنا بڑا آدمی ہوں، فلاں نے مجھے، یہ بہت بڑا تکلیف ہے کہ فلاں نے میری عزت ہی نہیں کی. تو بھائی عزتیں نہ مانگ کے لی جاتی ہیں نہ چھین کے لی جاتی ہیں. عزت تو وہ ہوتی ہے جو کوئی دل سے آپ کی عزت کرے. تو یہ آپ کے باطن پر دھبا ہے، حسد، تکبر، بدگمانی، یہ آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے گا. دیکھو نا نبی کریم علیہ السلام کا مقدس طریقہ مبارکہ کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو عرب کے لوگ چونکہ بیچارے بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے تو وہ آقاؤں سے بڑا ڈرتے تھے. وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو وہ کانپنے لگا، اس کے وجود پر راشا طاری تھا. تو قربان جائیں مدینے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم فرمانے لگے کیوں ڈرتے ہو؟ تو اس کی آنکھیں آنسو برسانے لگیں. عرض کرنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی تو پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضور فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، یہ دیکھو بات کہاں کی تھی چلی کہاں گئی. حضور فرمانے لگے تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. تو آپ اپنی امت کو عاجزی سکھاتے، انکساری سکھاتے، وہ ہماری شان و شوکت، وہ ہمارا وہ حال، وہ ہمارے رویے، وہ ہمارے لہجوں کی رونق، وہ ہمارے لب و لہجے کا تکبر، وہ ہمارے مزاج میں فلاں نہیں سمارا تو فلاں نہیں سمارا. ان چیزوں سے ذرا اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی بھی قسم کے تکبر کا شکار رہیں گے دل اجڑ جائے گا، باطن ویران ہو جائے گا، اندر کی ساری فصل تباہ ہو جائے گی. اگر چاہتے ہیں کہ دل آباد رہے، روح آباد رہے، طبیعت حشاش بشاش رہے، مزاج میں روحانیت رہے، تو پھر دل پہ بوجھ کوئی نہیں لگنے دینا، بوجھ کوئی نہیں پڑنے دینا، دھبا کوئی نہیں لگنے دینا. اپنی روح کو تازہ دم رکھے. نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور تزکیہ کی بات کرتے، پاکیزگی کی بات کرتے، نفاست کی بات کرتے. ایک حدیث سنیے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور ایک اور صحابی حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھے. بڑا ہی خوبصورت وقت تھا. مجھے بتائیے نا جب صحابہ آقا کہ حضور حاضر ہو اور حضور کی مقدس اور پر نور آنکھوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں تو اللہ کی کس قدر رحمت اس وقت برس رہی ہوگی. فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں اور ایک اور صحابی حاضر تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی تو بڑی ہی شانوں والی بات حضور نے بیان کی. دریائے کرم کھل کے گویا برسا. حضور فرمانے لگے دروازہ کھولو، جو شخص دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جو دروازے پہ آیا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے مقدر پہ ناز کرنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جسے جنتی فرمایا ہے. فرماتے بندہ آیا تو بڑا سادہ سا، اس نے آتے پروٹوکول نہیں مانگا،
کوئی ایسا رویہ نہیں دکھایا کہ جو رویہ بڑا انوکھا ہو. بڑی سادگی سے، بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے آیا، اور آیا اس طرح کہ وضو کیا ہے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، کچھ سامان، کچھ جوتے، چند چیزیں تھام رکھی ہیں، ایک کونے میں اس نے وہ چیزیں لا کے رکھی. مسکینوں کے پروٹوکول نہیں نہ ہوتے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. وہ آئے سادگی سے، سامان رکھا، حضور کی بارگاہ میں سلام نیاز عرض کیا، اور پھر چند گزارشات حضور سے کی، اجازت لی اور خاموشی سے رخصت ہو. یہی شان ہے رب کے بندوں کی. اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وس دے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑا لمبا چوڑا تذکرہ ہو، بات ہو. خاموشی سے آئے، کام کیا، رخصت ہو گئے. فرماتے ہیں مجھے بڑا رشک آیا کہ کیسا عظیم آدمی ہے جسے نبی پاک نے جنتی کہا ہے. میں ساری رات اس کے مقدر پہ ناز کرتا رہا. فرماتے ہیں اتفاق کی بات یہ کہ اگلا دن تھا، اسی طرح ہم چند لوگ بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی. آج پھر دریائے کرم جوش پہ. فرمایا کھولو بھی دروازہ، جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ جنتی ہے. اچھا ہم سمجھ رہے تھے ایک اور کے مقدر جاگ گئے، لیکن لطف کی بات دیکھو، کرم بالائے کرم دیکھو، دروازہ کھولا تو وہی بندہ تھا جو کل آیا تھا. وہ تیرے نصیب دو دو بار جنت کی بشارت. اسی طرح سادگی میں حاضری دی، رخصت ہو گئے. ہم بڑے حیران تھے کہ کمال مقدر پائے ہیں اس شخص نے. فرماتے ہیں رات بھر ہم سوچتے رہے کہ کیسا نصیبوں والا ہے. اس نے اتفاق، تیسرا دن تھا، وہی جگہ تھی، وہی مقام تھا، وہیں بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی. حضور نے فرمایا کھولو بھی دروازہ، جنتی آیا ہے. تو کہتے ہیں دروازہ کھولا تو وہی بندہ تھا جو پہلے 2 دن آیا ہے. جب وہ اجازت لے کے رخصت ہوا تو سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی عرض کی حضور مجھے اجازت ہے؟ کریم نے فرمایا اجازت ہے. کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، جا کے سلام لی. اس نے وعلیکم السلام کہا. کچھ گفت و شنید کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں کہ 2-3 دنوں کے لیے. تو بڑی عجیب بات تھی، جس بندے کا 2-3 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے وہ مہمان بننا چاہتا ہے. تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں. کہتے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگا میں کوئی امیر آدمی نہیں، جو روکھا سوکھا گھر میں پکے گا پیش کر دوں گا، آنا چاہیں تو بسم اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دراصل نہ دیکھنا چاہتا تھا اس کے ساتھ رہ کے کہ آخر کیا عمل کرتا ہے کہ نبی کریم نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا کی. اجی میں اسی پتہ نہیں کر دے کہ پتہ کرو فلانا امیر کہیں جو ہے، مشہور کہیں جو ہے. تو میں یہ کچھ چیزیں محض اللہ کے فضل پہ ہوتی ہیں، یہ جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. ہاں خیر طلب کرنا، اچھا مشورہ لینا، اچھی بات کی تقلید کرنا، یہ برا نہیں ہے. کہتے میں 3 دن اور 3 راتیں اس کا مہمان رہا. ڈھونڈنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے، لیکن کوئی چیز مل نہیں سکی. وہ عشاء جماعت سے پڑھتا، اٹھ کے فجر جماعت سے پڑھتا، میں تو تہجد بھی پڑھتا تھا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ پنیر کے خشک ٹکڑے خیرات کرتا تھا، میں تو اس سے زیادہ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر. کوئی چیز ملی نہیں کہ جو اتنی شان والی ہو کہ 3 بار جنت کی بشارت. فرماتے میں تیسرے دن لوٹنے لگا تو وہ بھی پریشان تھا کہ میں کیوں رہا. تو میرے دل میں بھی خیال تھا کہ بات کوئی نہیں ملی جس لیے آیا تھا. تو میں نے اس سے کہا جاتے ہوئے مجھے ضرورت نہیں تھی تیرا مہمان بننے کی، لیکن بتاؤں میں 3 دن اور 3 راتیں تیرے ساتھ کیوں رہا. تو وہ دنیا کا خوشبخت انسان ہے کہ جسے 3 مرتبہ مدینے والے محبوب نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو میں تیرے گھر رہا، تیرے ساتھ رہا، چاہتا تھا پتہ چلے تو کیا عمل کرتا ہے، لیکن مجھے کوئی چیز مل نہیں سکی. تو وہ کہنے لگا وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، کچھ بھی نہیں. میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، کچھ بھی نہیں. عاجزی کرنے لگے.
کہنے لگے ہاں ایک چیز ہے میرے پاس جس کے سبب سے مجھے امید ہے کہ یہ کرم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ وہ صحابی فرمانے لگے میں ہر روز صبح اٹھ کے جب اپنا دل دیکھتا ہوں نا تو میرے دل میں کسی بندے کے لیے بغض کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، عداوت کوئی نہیں، تکبر کوئی نہیں، میرے باطن میں کسی کے لیے کوئی چیز نہیں۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمانے لگے 14 طبق دلے دے اندر اساں تمبو وانگو تانے۔ بھائی باطن پاک ہو نا، اندر صاف ہو، تزکیہ حاصل ہو تو اللہ رسول کی بارگاہ سے یہ مقام ملتا ہے۔ اپنے دل سے سارے بوجھ اتار پھینکیں، چھوڑ دیں وہ ساری چیزیں جو ہمارے دل کو میلا کرتی ہیں، گدلا کرتی ہیں، اور وہ بدگمانیاں، وہ حسد، وہ تکبر، وہ عناد، وہ عداوتیں جو ہمیں اپنوں سے دور کرتی ہیں، جو مابین محبتوں کے نفرتوں کو فروغ دیتی ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا معنی کیا ہے؟ تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، جن چیزوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تم اپنے اہل خانہ کو ان چیزوں سے منع کرو۔ عزیز بھائیوں، کئی دفعہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس جگہوں پہ اس کا تربیت کرنا زیادہ مشکل نہیں رہا، آسان ہے۔ جیسے کسی بھی شخص کو آپ کو نصیحت کر دیتے ہیں، کوئی اچھی بات بتا دیتے ہیں، اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ آپ کی بات اسے بھلی لگی ہے اور اس کے ذہن نے اسے قبول کیا ہے، اور اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اس پر عمل بھی کرے گا۔ لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں صرف بات کر دینے سے بات اثر پذیر نہیں ہوتی، وہاں آپ کو کچھ عملی صورتیں بھی پیش کرنی پڑتی ہیں۔ ان جگہوں میں سے ایک بڑی جگہ ہمارا گھر ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر دینی ماحول قائم کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو ایمان اور عقیدے پر پختہ کرنے کے لیے اور یقین کامل کی دولت ان کے ذہنوں میں مضبوط کرنے کے لیے صرف نصیحت کام نہیں آتی، انسان کو اپنے آپ پر بہت ساری پابندیاں لگانی پڑتی ہیں، شریعت اسلامیہ کے بتائے ہوئے پہرے بٹھانے پڑتے ہیں، اسے خود بہت سارا تبدیل ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جو نوجوان کچھ زیادہ شرارتیں کرتا تھا یا اس کی کچھ شکایات یا زیادہ آتی تھی، اس کی شادی کے بعد اس کے گھر میں جب پہلا بچہ پیدا ہوتا تو ایک اثر اس کے خاندان والے اس پر ڈالنے کی کوشش کرتے کہ اب آپ کو اپنی ساری عادات کو بدلنا پڑے گا، اس لیے کہ اب آپ والد ہیں، آپ کے بچے آپ کو صبح و شام دیکھیں گے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ جو مادری زبان ہماری ہوتی ہے نا، جو گفتگو ہم جس زبان میں کرتے ہیں، وہ زبان ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی نہیں پڑتی، وہ صرف گھر میں بولی جاتی ہے تو بچے خود بخود اسے سیکھ لیتے ہیں۔ گھر کے اندر ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے مشکل اور سب سے ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ انسان خود تبدیل ہو جائے، وہ اپنے اوپر کچھ ایسی پابندیاں لگائے، اپنی گفتگو پر، اپنے آنے جانے پر، اپنے معاملات پر،
وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اس کے بچے بہرحال اس کے عمل کا بہت زیادہ اثر لیں گے۔ اور پھر شریعت نے یہ جو کہا کہ نکاح کرتے وقت ایک دیندار خاتون کا انتخاب کرے، تو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے شادی کا، سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ بچے سب سے زیادہ اپنی والدہ کا اثر لیتے ہیں، اور آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت شفقت کرنے والا والد ہو یا بہت سخت طبیعت رکھنے والا باپ ہو، لیکن بہرحال اولاد کا جھکاؤ اپنی والدہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور دانشوروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر والدہ چاہے گی اور تھوڑی کوشش کرے گی تو وہ اپنے بچوں کو اپنے باپ کا بھی فرما بردار بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور اگر والدہ کی طبیعت میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی، کسی جگہ اس کے مزاج میں اپنے شوہر کے لیے شدت ہوگی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے بچے بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے اپنے والد کے فرما بردار نہ بن سکیں، اور یہی حال والد کا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آئے تھے، اور ایک عرصہ آپ موجود نہیں رہے گھر میں، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آتے ہی کیا کہا اپنے بیٹے سے، جب وہ آپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا تو کہا کہ بیٹا میں نے تو خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا اپنی والدہ سے، اور فوراً تیار ہو گئے اپنے والد کے ساتھ جانے کے، اور کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کو حکم ملتا ہے آپ ویسا کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی عظمتیں اور ان کی شانیں اور ان کی بلندیاں وہ اپنی جگہ پہ بالکل ایک طے شدہ حقیقت ہے، لیکن اپنے باپ کے لیے بیٹے کے دل میں یہ محبت کے جذبات پیدا کرنے میں جناب ہاجرہ کا بھی بہت بڑا کردار۔ انہوں نے بار بار اپنے بیٹے کے دل میں اس بات کو پیدا کیا کہ آپ کے والد بڑی عظمتوں والے، بڑی بلندیوں والے، بڑی شانوں والے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے تعلقات کی بنیاد پر رشتے طے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ اس بات کا ضرور خیال کریں کہ جس بیٹی کو آپ بیاہ کے اپنے گھر لے جا رہے ہیں، یا جہاں سے آپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، وہاں اخلاقی رویے کیا ہیں، وہاں عملی صورت کیا ہے، وہاں اور پھر ایک اور بات بھی، چونکہ میں نے عرض کیا کہ زیادہ دینی تعارف رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، ایک ہوتا ہے کسی شخص کا دینی حلیہ رکھنا، اور ایک ہوتا ہے کسی شخص کا دیندار ہونا۔ ان دونوں چیزوں میں بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ ماشاءاللہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ماحول ہوتا ہے کہ بہت اچھا دینی حلیہ ہے اور وضاقتہ بڑی خوبصورت ہے اور طبیعت کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے پیچھے اخلاق کا ہونا، اخلاص کا ہونا، عاجزی کا ہونا، اس کے پیچھے نظریات کا پختہ ہونا، اس کے پیچھے ساری عملی صورتوں کا ہونا، بہرحال کچھ نہ کچھ اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے، تاکہ جہاں بہت زیادہ وقت گزارا جائے گا ان چیزوں کو ذرا تھوڑا دیکھ لیا جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں ساری آسانیاں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے تمام سہولیات موجود ہوں، لیکن جس گھر میں میاں بیوی کا آپس میں محبت کا رشتہ نہ ہو، وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں بچے شدید ترین تکلیف میں وقت گزارتے ہیں، وہاں کے حالات بڑے اعصاب شکن اور بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔
لہذا سب سے پہلے تو یہ پہلو قابل غور ہے، اور پھر اس پر یہ کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جب اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے انہیں کچھ دینی ماحول ملتا ہے تو پھر وہ بہت ساری چیزوں کو نہایت سختی کے ساتھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں نے جو حکم دیا ہے وہ آج شام تک پایا، تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ڈیوٹی تو صرف میں کرتا ہوں چونکہ میں گھر سے باہر ہوتا ہوں، وہ حکمت کے تقاضوں کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو اس طرح ڈانٹا جاتا ہے، اس طرح ڈانٹا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے نہایت جبر محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے بچے نے ایک آدھ غلطی کر لی ہے لیکن پھر اس کی تو بیچارے کی کئی مہینے تک اس پر تبصرہ ہی جاری رہا ہے، اور پھر بار بار کہا جا رہا ہے کہ مجھے تو پہلے پتا تھا تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں کہا کرتا ہوں دوستوں سے کہ بچوں کی تربیت تو بڑے غیر محسوس طریقے سے کرنی چاہیے۔ انہیں کسی بات کی نصیحت کرنے کے بعد روز پھر اس بات پر ان کے ساتھ گفتگو کرنا اور لہجے میں نہایت سختی رکھنا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت موجود ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس گھر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اس گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نرمی عطا فرماتا ہے، ان کے لہجے، ان کا مزاج نرم ہوتا ہے۔